ہم اینٹوں پر اینٹیں لگاتے ہیں. جی جی جی. تو وہ جو نیچے کی اینٹیں ہیں وہ اگر نہ ہوں تو ہم ہوا میں اینٹیں نہیں لگا سکتے. تو اس روایت کا، ان ادوار کا، ان شخصیات کا، ان ہیروز کا تذکرہ، ان کا احترام، ان ادوار کا احترام، وہ روایت کا احترام ہے اور وہ موجود رہنا چاہیے. واہ واہ. اچھا، ایسے ویوڈ اور آبویس اور کھلے کھلے اور بڑی معقولیت پر بیس کرتے ہوئے آپ کے نظریات میں دیکھتا ہوں، اور یہ مجھے کہنے دیجئے کہ ذرا کم ہمارے پاس پایا جاتا ہے سوسائٹی میں ڈیو ٹو ویریس ریزنس. تو یہ چیز آپ کے قد میں میرے نزدیک بہت اضافہ کرتی ہے، یہ بات کہ آپ سب کو ریکگنائز کر کے چلتے ہیں، کسی کو اس کے مقام سے محروم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ جہاں ہیں آپ اس میں دوسروں کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں. تو یہ رویہ اگر ہمارا عام ہو جائے تو میرا خیال بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، اور وہ جو ایک ہیٹریڈ ہے تو وہ شاید کم ہونا شروع ہو جائے. اچھا، مجھے یاد آیا کہ یہ شاید میرپور میں ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں کا جو آپس کا تعلق ہے سوسائٹی میں وہ ہیٹریڈ پر زیادہ بیس کرتا ہے اور محبت پہ نہیں کرتا. کچھ اس سے ملتی جلتی بات آپ نے فرمائی تھی، تو اس بارے میں کچھ یاد ہے کہ؟ میرا اندازہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، بہت ساری چیزوں میں ہم غلط ہوتے ہیں. ہم ایک نظریہ تصور پیش کرتے ہیں، اس پہ پھر دوستوں کی آراء آتی ہیں، بعض اوقات تبدیل ہو جاتا ہے آدمی. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری بنیاد نفرت پر ہے. مثلاً جو یونیفارم میں ہے وہ بغیر یونیفارم والے سے نفرت کر رہا ہے، جو کوٹ والا ہے وہ دھوتی والے سے نفرت کر رہا ہے، دھوتی والا اجرک والے سے نفرت کر رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بات، حالانکہ اپنے اپوزٹ سے محبت ہوتی ہے. آپ مقناطیس میں دیکھیں کہ اپوزٹ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ایک جیسے میں پھر بھی نفرت نہیں، میں اس کو کہتا دوری کا عنصر ہو سکتا ہے. ایک تو ہمیں کہیں کوئی خرابی ایسی ہے جس سے ہمارے درمیان یہ دوری پیدا ہوئی، اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں فکری سطح پر کہیں ایک دوسرے کو پھر سمجھانا پڑے گا، اور یہ جو بنیاد ہے یہ محبت پر رکھنی پڑے گی. مثلاً میں نے کہیں پڑھا، میری لائف میں وہ اسٹیفن آر کوے، شاید اس کا بڑا عمل دخل ہے. وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ ایک آدمی فٹ بال کا میچ دیکھنے جا رہا تھا اپنے بچے کے ساتھ، تو پڑوسی نے پوچھا کہ آپ کو تو فٹ بال سے نفرت ہے تو آپ کیوں دیکھنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے فٹ بال سے شدید نفرت ہے، آج بھی نفرت ہے، لیکن مجھے اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی اس نے. تو میں اس بیٹے کی محبت کے لیے دیکھنے جا رہا ہوں. واہ، ایسی چیز جس سے کوئی دلچسپی سے خود نہیں ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں بہت پازیٹیو اس لیے سوچنا چاہیے. وہ ہمیں مثلاً عین ممکن ہے میں کسی مسلک کو اتنا پسند نہ کروں، لیکن وہ میرے دوست کا مسلک ہے، میں اس کے لیے اسے کیوں نہیں پسند کرتا. عین ممکن ہے مجھے کسی ملک سے اختلاف ہو، لیکن اگر میرے کچھ دوست وہاں ہیں تو میں اس ملک کی بہت ساری چیزوں کو اگنور کر سکتا ہوں اور بہت ساری اچھی چیزیں یاد کر سکتا ہوں. یہ بھی، اور پھر میں پہلے طنز لکھتا تھا اور بولتا بھی تھا. تو جب میرے دوست طنز بولتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا طنز کو بولنا اپنی زندگی سے ختم کریں. مثلاً ایک آدمی محبت سے آپ کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہ گھر سے بہت اچھے پینٹ کوٹ میں آیا ہے، بڑی اچھی اس نے خوشبو لگائی ہے، آپ کے لیے کیک بھی لیا ہوا ہے، اور آپ کی نظر اس میں مسلسل کوئی برائی تلاش کر رہی ہے کہ میں اس سے گفتگو آغاز کروں. کیا بات، کیا بات. آپ کے میزبان نے آپ کے لیے 40 آئٹمز کھانے کے لیے رکھیں اور آپ 41ویں کے ذکر سے اس کی دل شکنی کر رہے ہیں. واہ واہ واہ، کیا عظیم اور بڑی بات ہے. تو یہ بڑی میں اسے بڑی بری بات سمجھتا ہوں کہ جو اس کا والیوم ہے محبت کا، وہ 40 چیزوں کا تو آپ اکنالج کر لیں،
تو 41واں کا ذکر پی جائیں اگر 40 کے لیے تو کیا حرج ہے. کیا خوبصورت بات. اچھا صاحب یہی بات ہے جو میں نے کہا کہ آپ سے جو وہ محبت ڈیولپ ہوئی نا کہ وہ عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں، کہ حالی نے کہا تھا کہ یہی بات تو ہے کہ آپ ڈفرینٹ انداز میں سوچتے ہیں اور سراسر مثبت انداز میں سوچتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہم میں روش آ جائے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بہت اچھی ہو جائے گی، ایسے ہی حل ہو جائیں. اور اختلاف کی بات جو آپ نے فرمائی تو وہ تو اٹ سیلف ویرائٹی از دا اسپائس آف لائف دیٹ گیوز اٹ آل اٹس فلیور. تو ذوق کا ایک ہے نا بڑا اچھا شعر کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، بالکل، اور اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. بالکل. تو وہی بات آپ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ عام لوگ پسند نہ ہوتے تو وہ اتنی تعداد میں کیوں پیدا کرتا ہے؟ وجہ ہے بالکل. اکثریت میں تو عام لوگ، کیا دلیل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عام لوگ اہم ہیں، عام لوگ خاص ہیں. اور پھر میں نے دنیا میں کوئی ایسا شخص ایک بھی نہیں دیکھا جی جس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ایسی تھی جو مجھے دنیا میں اور کہیں نہیں نظر. اچھا. یہ میرا کلیم ہے کہ دنیا کا ہر شخص چاہے اسے اس کا ادراک ہو نہ ہو اس میں کوئی ایک خصوصیت ایسی ہوگی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا ہے. ادروائز دنیا اتنی تنگ جگہ ہے کہ اس میں ایک جیسے دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. مجھے تو یہی لگتا ہے. کیا خوبصورت بات فرمائی آپ نے. بالکل صحیح، بالکل بجا. اچھا جو آپ نے ابھی نام لیا اسٹیفن کا کاورے، اس کا نام اسٹیفن آر کوے، تو اس کی ایک کتاب 7 ہیبٹس کا ذکر آپ نے فرمایا تھا، اور اس میں ایک بات بڑی خاص آپ نے بتائی تھی کہ اگر کسی کو شادی کرنا ہے تو وہ شادی سے پہلے عورت کی عزت کرنا وہ سیکھے، اس کی تربیت حاصل کرے. تو ایسی اور بھی کچھ باتیں اس میں تھیں، تو کچھ ذکر کریں گے ان باتوں کا. ایک تو اسٹیفن آر کوے نے میری زندگی میں بڑی تبدیلی لائی ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کو نوکری کرنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، کسی بھی بڑے ڈیسیجن لینے سے پہلے اس کی کتاب 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پرسنز، بلکہ اب 8 ہیبٹس آف سکسیسفل پرسنز بھی آ گئی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے. اور میں اس کا قائل ہوں کہ انسان تبدیل ہو سکتا ہے. بالکل تبدیل ہو سکتا ہے. برا انسان اچھا بن سکتا ہے. اسی لیے معافی کا دروازہ بھی قدرت نے کھولا ہے. اگر انسان تبدیل نہ ہو سکتا تو معافی کا دروازہ، خود ہمارے جو پریزن سسٹم ہے اس میں لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے اور اچھے کنڈکٹ پر ان کی سزا معاف بھی کی جاتی ہے. تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایون کریمنلز، ہارڈ کریمنلز، ان کی بھی تربیت ہو سکتی ہے. کتابیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، مذہب آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، فلسفی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، خوبصورتیاں آپ کی زندگی بدل. وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ سدھر نہیں رہا تو اس کی شادی کرا. وہ بیسیکلی یہی تھا. ایک نئی کمپنی ہو سکتا ہے، دوسرا فرد اس کو محبت سے ہی بدل دے. کیا بات، ہو سکتا ہے وہ بچے کی محبت سے بدل جائے. سچ ہے. تو وہ میں اس کا قائل ہوں کہ انسان بدل سکتا ہے بہت سارے. اچھا ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ مثلا آپ کو جو نیوز کا ٹائم ہوتا تھا تو آپ کا جی چاہتا تھا کہ آپ نیوز سنیں، اور گھر میں آپ کی جو بیگم ہے مثلا وہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی تو آپ کو بڑا تاؤ اور تیش محسوس ہوتا تھا. یہ کتاب جب آپ نے پڑھی تو اس کتاب کا یہ کنٹریبیوشن بھی آپ کی لائف میں ہے کہ آپ نے احترام جو ان کے جذبات کا، ان کی لائکنگز کا، وہ بخوشی کرنا سیکھا. تو وہ تھوڑا سا بتائیے وہ کہ کیا ہے. میں آج دن میں ایک دوست کی بیٹی کی رخصتی میں، اچھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس باپ کے دل میں آج کیا آئے گا کہ میری بیٹی ایک گھر میں جا رہی ہے، وہ سیکیور ہے نہیں ہے، اس کو ڈر لگے گا، نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں. تو اگر اس کا ہسبینڈ، اس کی ساس، اس کا سسر، اس کے دیور اس کے بہن بھائیوں کی طرح بیہیو کریں تو اسے کیوں ڈر لگے؟ بالکل ایسے ہی. اسی طرح عورت کو عزت اور رسپیکٹ اور اس کو تحفظ دینا، یہ میرا خیال ہے ہمیں چاہیے. اور عورت ایک نئے گھر میں، مثلا ہم تو گھر چھوڑ کر نہیں جا رہے ہوتے،
تو وہ جب گھر چھوڑ کر آتی ہے تو اسے یہ سب چیزیں ملنی چاہیے، اس سے اس کی زندگی آسان ہوگی اور الٹیمیٹلی وہ زیادہ شفقت سے آپ کے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے، سچ ہے، نئی نسل کو پروان چڑھا سکتی ہے۔ جی زیادہ اطمینان سے سب کام کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ اسٹیفن آر کوے سے بڑا سیکھا ہے۔ اچھا، میں ان کی کتاب کو باقاعدہ صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کو خرید کر دوں، نام دوں اس کا کہ آپ پڑھیں تو وہ آپ کو یہ کتاب آپ ہمیں بھی فراہم کروائیے۔ جی بالکل، ضروری نہیں کہ خرید کر ہی دیں، آپ جگہ بتا دیں گے تو ہم لے لیں گے۔ ہم اس کتاب پر تبصرہ بھی اپنے بالکل وہ کرنا چاہیے، بلکہ اگر اس کی کوئی تلخیص وغیرہ ہو کر کسی پروگرام میں کسی جی بالکل ایسا میں ضرور انشاءاللہ موٹیویشنل اسپیکر کے ذریعے کروا دیں جی بالکل، تو وہ بڑی اچھی ہے۔ اچھا، یہ موٹیویشنل اسپیکر کی آپ نے بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہیں اور ان کے اچھے اثرات بھی میں نے دیکھے ہیں۔ تو موٹیویشنل اسپیکر جو بننا ہے، میں تو آپ کو اس وقت سب سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر محسوس کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک سچائی پر بیس کرتی ہوئی ساری باتیں ہیں جو آپ پر بیتی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے وہی سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم نہیں خود میں بڑا موٹیویٹڈ فیل کر رہا ہوں، جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کا حلقہ ہے معلوم نہیں کتنے کے دل میں یہ باتیں اتر رہی ہوں گی۔ تو یہ اسپیشلی یہ بنا جاتا ہے یا کچھ لوگوں میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں؟ کچھ لوگوں میں کوالٹیز ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 5-7 سال میں اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، تو اس میں پھر ہر قسم کا سٹاف ہے۔ ایک ہوتا ہے نیچرل ڈاکٹر بننے کی کسی میں ٹینڈنسی اور وہ بن جائے، شاعر نیچرل بن جائے، لیکن جو شوق سے بنے کہ بننا ہی بننا ہے تو پھر اس کا بڑا خرابی ہوتی ہے۔ بہت صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، ہم آپ کی کوئی پنجابی غزل سنیں اس موقع پر؟ ہاں بالکل، میں پنجابی ایک غزل ہے جی پنجابی، میں کوئی نال ہی پنجابی بھی شروع کی سی، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں زیادہ لکھیاں نے۔ پنجابی غزل ہے، کاٹی وادی 100 ہوندی ہے، ویکھی جائے گی جو ہوندی ہے۔ کیا بات، خوبصورت۔ کاٹی وادی 100 ہوندی ہے، ویکھی جائے گی جو ہوندی ہے، اکھاں میچو پھر پچھانو، بہت خوب، بندے دی خوشبو ہوندی ہے۔ واہ واہ واہ، پھر اکھاں میچو پھر پچھانو، بندے دی خوشبو ہوندی ہے، ہتھیں پی جا کھولا میتھوں، جنی یاد بھی کھو ہوندی ہے۔ بیوٹیفل بیوٹیفل، ہتھیں پی جا کھولا میتھوں، ہائے ہائے، جنی یاد بھی کھو ہوندی ہے، زبان ہے، واہ واہ، منزل تک اپڑا دیندا ہے، پنڈے دی بھی لو ہوندی ہے۔ بھائی بہت اچھی، منزل تک اپڑا دیندا ہے، منزل تک اپڑا دیندا ہے، پنڈے دی بھی لو ہوندی ہے، پھکیاں چاواں پھکے لوکی، شہراں دی بس شو ہوندی ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بیوٹیفل، پھکے لوکی پھکیاں چاواں، شہراں دی بس شو ہوندی ہے، واہ واہ، کاٹی وادی 100 ہوندی ہے، ہائے ہائے، ویکھی جائے گی جو ہوندی۔ کیا بات، کیا خوبصورت۔ اس کا آپ کا جو پنجابی شاعری کا انداز بھی ہے، ایک تو زبان بڑی خالص وہی لاہور والی، اور پھر اس میں اشعار بھی آپ نے اتنے خوبصورت نکالے۔ اچھا، وہ لوگ جن سے تیری بزم میں تھے ہنگامے، گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے، یہ عزیز حامد مدنی صاحب کا شعر ہے۔ تو آپ نے عزیز حامد مدنی کو بزم خیال سے نہیں جانے دیا، ان پر تھیسس ہے آپ کا، تو تھوڑا سا یہ بتائیں گے ہمیں کہ شاعر تو بلا شبہ وہ بہت بڑے تھے، کہ اس طرف آپ کا جو رجوع ہوا کسی کی تجویز سے ہوا یا ویسے ان کی شاعری کو آپ پسند کرتے تھے، یا جو اسرار احمد صاحب، پروفیسر اسرار احمد صاحب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم کو بتائیں کہ ان کا کوئی امپیکٹ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی لائف پر رہا۔ تو پہلے تو عزیز حامد مدنی صاحب کو اپنے تھیسس کے لیے جو آپ نے منتخب کیا، اس کی کوئی؟ میں بنیادی طور پر منیر نیازی صاحب پہ ریسرچ پیپر کرنا چاہ رہا تھا، اور میرا خیال تھا کہ ان کی تب عمر جو ہے وہ 65 سال ہو چکی ہے، تب شرط تھی، لیکن شاید کسی غلط فہمی کی بنا پر یا کسی طرح کہا گیا کہ وہ 65 سال کے نہیں ہوئے، لہٰذا ان پر نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان پر ریسرچ پیپر کرتا تو میری جو لائف سٹائل ہے، شاید میں سرکاری نوکری کی بجائے
اور اس طرف نوکری کی بجائے شاید محکمہ تعلیم میں ہی ساری زندگی بسر کرتا اور تحریر و تالیف میں ہی زیادہ. اچھا اگر آپ منیر نیازی صاحب پر ریسرچ کرتے جی تو ان پر نہ کرنے کے بعد پھر میرے پاس تھا کہ میں کیا لکھوں. تو کراچی میں عبید اللہ علیم کے بعد جس آدمی نے سب سے زیادہ شاعری کو متاثر کیا، کراچی کا مزاج اگر آپ سمجھیں کہ وہاں پر ایک آدمی ان کا مینٹور بن جاتا ہے، اور وہ کوئی 10 سال لے جاتا ہے ان کی شاعری. بالکل. یعنی عبید اللہ علیم کے تتبع میں وہ رہے، پھر سلیم کوثر کسی حد تک، اور پھر عزیز احمد مدنی ان سے پہلے، اور پھر جان ایلیا آج کل. تو یہ آپ 10 سال کے ٹکڑے نکال دیں کہ یہ ایک شاعر اٹھتا ہے اور اس علاقے کی پوری غزل کو کھا جاتا ہے. سلیم احمد صاحب کا بھی نام لیں گے. سلیم احمد صاحب کا بھی. تو عزیز احمد مدنی ان دنوں میں ایسے شاعر تھے کہ جن کو پورے کراچی میں کاپی کیا جا رہا تھا. ان کی زمینیں، ان کے قوافی، ان کی فضا میں رہنا. تو میرا خیال ہے کہ 3 نام بڑے اگر لیے جائیں، اگر سلیم کوثر کا نام نہ بھی لیا جائے چوتھے نام کے طور پر، تو عبید اللہ علیم، اس کے بعد عزیز احمد مدنی، اور پھر جان ایلیا. یہ 3 لوگ ہیں جو 3 دہائیاں ان کی وہ لے گئے. تو وہ ٹرینڈ سیٹر کے طور پر مجھے اچھے لگے کہ ان پر مجھے کام کرنا چاہیے. اور پروفیسر اسرار صاحب نے اور عباس تابش صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا، تو میں پھر ان پر میں نے ریسرچ کی. پروفیسر اسرار صاحب کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے، کیونکہ میں نے آپ سے جب گفتگو کی تو ان کے بارے میں بڑی آپ کی لائکنگ میں نے محسوس کی. اس سے پہلے میں اپنا ذکر کر دوں، یعنی میں بی اے میں جب میں نے شعر لکھے، 4 غزلیں لکھیں اور عباس تابش کو دکھائیں، تو عباس تابش صاحب نے اگر اس مرحلے پر کہہ دیتے کہ یہ شاعری ہے ہی نہیں، یا کوئی بری رائے دیتے یا بددیانت رائے دیتے یا کچھ کرتے، تو میں اس لحاظ سے ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے شاعر بننے میں ان کی اس رائے کا بڑا عمل ہے. اب میں پروفیسر اسرار صاحب کی طرف آتا ہوں. ان کی سوچ اتنی کلیئر تھی کہ اگر مجھ میں کچھ کلیئرٹی ہے تو اس میں یہ ان کی دین بھی ہے. تنقید میں نے ان سے زیادہ کلیئر، یعنی سب سے زیادہ جو 2 شاعر جن کی تفہیم میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے، ایک ہیں نون میم راشد اور میرا جی. بے شک ان کی تفہیم میں نے ان سے سیکھی. کیا بات. اور کلیئر، یعنی آپ ان کے ساتھ بات کرتے تھے، اس کے بعد جب نظم پڑھتے تھے تو آپ کو ایک ایک لائن جڑی ہوئی، اور ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک ایک چیز کی ایک ایک لفظ نئے معنی کے ساتھ آپ پر کھلتا تھا. جبکہ ہم اپنے فرسٹ کلاس میں بڑی پیچیدگیاں پاتے ہیں ان کی نظم پر. اچھا اب انہوں نے، لیکن اسرار صاحب نے لکھا نہیں. اچھا اس سے میں 2 چیزیں ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ بحیثیت شاعر انسان ہمارے پاس اگر کوئی رائے دینے آئے تو بہت ممکنہ حد تک پازیٹیو رائے اور حوصلہ افزائی کی رائے دینی چاہیے. ایک دوسرا جو اسرار صاحب سے میں نے سیکھا کہ اپنی ارلی ایج میں کتاب ضرور لانی چاہیے. اور اپنی فکر کو ان 5-5 10-10 سال کے پیکٹس میں رکھنا چاہیے. میری جو آبزرویشن اس میں یہ بھی ہے کہ جن شعراء نے، جن ناقدین نے شروع میں کتابیں نہیں لائیں، 30 سال 25 سال 35 سال کی عمر میں، وہ پھر کانٹ چھانٹ اتنی کی انہوں نے کہ وہ اصل جو ایسنس آف پوئٹری تھا، ایسنس آف تھاٹ تھا، پھر آپ کی اپنے بارے میں رائے بن جاتی ہے کہ میں اس لیول پر ہوں. اس سے نیچے کی جو سوچ ہے وہ آپ جب نکالتے جاتے ہیں تو وہ تو ساری اسی عرصے کی ہوتی ہے اور اسی سطح کی ہوتی ہے. اچھا پھر اس فکر پر آپ کی مزید عمارت تعمیر ہونی تھی تو بنیاد ہل گئی. اب آپ ہوا میں بنیاد اگر اپنی تعمیر کریں گے تو لوگ مانیں گے.
تو یہ میں نے دو چیزیں ان سے اور اپنے وہ جو تھا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بری آراء نے مار دیا ہوگا، جن کو بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وہ اس میں مجھے بات یاد آئی کہ جو حفیظ ہوشیار پوری ایک گزرے ہیں شاعر، تو ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے وہ شاعر تھے، اور ناصر کاظمی سے بھی وہ بڑے شاعر تھے۔ فرق یہ پڑا کہ حفیظ ہوشیار پوری کا جو مجموعہ ہے یا کلام کا وہ نہیں آیا، ناصر کاظمی کا پہلے آ گیا۔ انہوں نے وہ جو ایک گیپ تھا پورا کا پورا اور جو ویکیوم تھا اس کو فل کر دیا۔ اچھا، ان کے نہ آنے کی وجہ صرف یہ تھی جو آپ نے کہی کہ تکمیلیت، کہ ان کا پرفیکشنسٹ ہونا، کہ وہ ان کو اطمینان ہی نہیں ہوا آخر تک، وہ یہ خیال کرتے رہے کہ میں اس کو اور بہتر کروں۔ چنانچہ وہ جب پہلے ان کا نام ہو گیا بطور پوئٹ کے، جی ہاں، پھر انہوں نے اس نام کے ساتھ جب اپنے کلام کو دیکھنا شروع کیا تو کئی چیزیں اوائل عمر کی نوجوانی کی، اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ کے بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں تو بہت شعر آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کا پوتا پڑھے گا تو کیا، پوتی پڑھے گی تو کیا کہے گے کہ دادا جان یہ کیا لکھتے ہیں۔ تو اس چیز نے بڑا، میں نے بہت سارے شعراء کو دیکھا ہے کہ جن کی ایک دو کتابیں آخر عمر میں آئیں تو بڑی خراب آئیں۔ ہاں بالکل۔ اچھا، واقعی ہم نفسیات پر بہت حاوی ہیں انسانوں کی، تو نفسیات کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ فرائڈ کو آپ نے بہت پڑھا ہے، یونگ کو بھی پڑھا، اور بھی لوگ آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن فرائڈ کے سلسلے میں عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کا ہو گیا وہ اکثر اس کا ہو جاتا ہے، یہ ایک عام ایک کہ پھر وہ صرف اس کی عینک سے ہی ہر چیز کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں یوں مختلف پایا کہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں فرائڈ کو اچھا سمجھتا ہوں، فرائڈ کی بہت سی باتیں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن تمام تر باتیں ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے ایگری بھی کروں، اور اب میں اس سے آگے بھی دیکھتا ہوں، یہ بھی آپ نے کہا تھا۔ یونگ کے بارے میں بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو ایک کسی کی کہاوت ہے جو میں کسی کے سامنے نہیں رکھ سکا پہلے، تو اپنے طور پر تو مجھے لگا کہ یہ بات جو کہی ہے تلخ تو ہے لیکن ہے درست، وہ میں اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی چاہنا لگتا ہوں کہ ایوری ون ہیز 3 characters: that which he exhibits, that which he has, and that which he thinks he has۔ تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ بات کیا اپیرنٹلی فوری طور پر درست لگتی ہے، دراصل ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ اس پر میری جو بحث باقاعدہ ہوئی، اچھا، وہ ہوئی جناب عباس تابش، اچھا، اور قمر رضا شہزاد سے۔ میں اس میں اور نظریے کا قائل ہوں۔ میری نظر میں نبی اور اولیاء ان کے تینوں فیس سیم ہونے چاہیے، اچھا، اس کے علاوہ کسی پر پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہوں تو بہتر ہے۔ اچھا، مثلا ایک باپ ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے جھوٹ بولے، لیکن وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا ہے سچ بولو، ٹھیک، تو کیا اگر اس کے اندر کا شخص جھوٹا ہے تو وہ بچوں کو بھی تلقین کرنے لگے کہ جھوٹ بولا کرو؟ ایک دوسری بات، ایک شاعر ہے وہ محبت کا اظہار شعروں میں کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی اسکلپچر بنانے والا، فنون ہے لطیفہ جتنے ہیں یہ محبت کی اشکال ہیں، بے شک، وہ کبھی نہیں کہیں گے اپنے فنون کے ذریعے کہ نفرت کریں، ان کی نفرت بھی محبت کی وجہ سے ہے، یہ میں آگے ایکسپلین کروں۔ کوئی ایجاد آؤٹ آف نفرت نہیں ہے۔ ایٹم بام جس نے ایجاد کیا تھا، ایٹم بام دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں تھا، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تھا، تو گویا یہ بھی محبت کے لیے ہے۔ تو میرا ایک شعر ہے کہ یہ جو کرسی کی ایجاد ہے، وہ تجھ کو دیکھ کے کرسی کی ایجاد ہوئی، تیرا جسم زمین پر میلا ہوتا تھا، تخت بنا اور کرسی کی ایجاد ہوئی۔
کیا بات. یہ کرسی کی ایجاد، واشنگ مشین کی ایجاد، جہاز کی ایجاد، یہ بھی محبت کے ذریعے ہے. تیرا جسم زمین پر میلا ہوتا تھا، تخت بنا اور کرسی کی ایجاد ہوئی. کیا بات، کیا بات. تو یہ تمام خیر کے جذبے سے ہوا، خیر کے جو جذبے کچھ ہوا. سے بالکل بالکل. تمام تر ایجادات، تمام تر محبت ہے یہ. اور وہ جو امجد اسلام امجد نے کہا جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے، میں اس کا قائل ہوں کہ تمام فنون لطیفہ خاص طور پر. تو کردار جو ہے، مثلا ایک دفعہ پوسٹ لگائی قمر رضا شہزاد صاحب نے، اب جتنے نظریات آپ دیکھیں، آسمانی صحیفے دیکھیں، دنیاوی نظریات دیکھیں، یہ انسان کو ایک سویلائزڈ پرسن بنانے کے لیے ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک بیسٹ ہے، یعنی یہ حیوانوں میں سے ہے اور عرفہ حیوان ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں وہ تمام حیوانی جبلت ہے جو حیوانوں میں ہے، اور اس کے لیے عقائد آئے، اس کے لیے نظریات آئے، اس کے لیے سزائیں تجویز ہوئیں، اس کے لیے جزائیں تجویز ہوئیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس لحاظ سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس کے قول و فعل میں اگر تضاد ہو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے ایک سے زیادہ فیس ہو سکتے ہیں، اور ان کے تضاد سے بھی بہت اچھا لٹریچر تخلیق ہوا ہے. خود ڈائلاگ، مونولاگ، یہ چیزیں اسی کی ایجاد ہیں کہ ایک طرف آپ بول رہے ہیں جو آپ کا فرنٹ فیس ہے، ایک آپ کا ضمیر بول رہا ہے، اور اس کی کنٹراڈکشن جو ہے وہ بہت ساری تخلیق جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے. تو میں اس کو کریٹیو سیلف کی طرف لے جاتا ہوں اور اس کو بہتر سمجھتا ہوں، کوئی اس میں حرج نہیں. اچھا، آپ کے والد محترم جو مجھے معلوم ہے کہ ان سے آپ کا بڑا ایک، اگر ہم یہ کہیں کہ دوستانہ سا تعلق ہے. ہم کو ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا تھا جب ہم آپ کے گھر تھے. تو آپ اگر سوچیں کہ آپ کے والد صاحب سے آپ کے جو شخصیت ایک بنی، تو وہاں سے آپ نے کیا حاصل کیا، اور والدہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے آپ کو، اب آپ سوچیں تو مین چیز جو ان کی جانب سے آپ کو عطا ہوئی، ظاہر ہے کہ آپ کی تربیت میں تو ان کا ہاتھ یقینی طور پر ہے، لیکن ایک بڑی واضح اور نمایاں چیز آپ کو والد صاحب کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ جو انہوں نے انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی، آپ میں پیدا ہوئی، اور آپ ایک طرح سے گویا اب اس کو لے کے چل رہے ہیں. اس طرح والدہ صاحبہ کی جانب سے میں خود کو خوش قسمت لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب جو اب حیات ہیں، اور اللہ انہیں صحت تندرستی دے، دین دے، ایمان دے. میرے بہت قریبی دوست ہیں، اور میں ان کے ساتھ وہ چیزیں بھی شیئر کر لیتا ہوں جو ہم عمر دوستوں میں صرف شیئر کی جاتی ہیں. ایک دوسرا، میں والدہ اور والد دونوں کی طرف سے جو مجھ میں آیا وہ قناعت ہے. مثلاً میرے والد صاحب ہومیوپیتھ ہیں اور جرمنی سے لائسنسیٹ ہیں. ان کی 45 ایئرز آف ہز پریکٹس ایز ڈاکٹر ثناء اللہ وہ انڈیا میں پڑھائی جا رہی ہے. تو وہ ریسرچر اور بڑا ان کا کام، تو وہ کرونک پیشنٹ لیتے تھے کوئی نہ کوئی اور اس کا علاج کرتے تھے. مثلاً ایک کینسر کا پیشنٹ انہوں نے لیا اور اس کا علاج کیا. تو اس کے بھائی صاحب ہمارے گھر میں آئے، تو میرے والد صاحب سے کہا کہ میں نے پتہ نہیں 20 لاکھ روپیہ یو کے میں لگایا ہے، 15 لاکھ انڈیا میں لگایا، یہ وہ، تو وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ آپ کے علاج سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو میں تب 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا. تو میرے ذہن میں آیا اب ابو یہ لاکھوں کی بات کر رہا ہے تو 2 4 5 لاکھ تو لے ہی لیں گے، اور ہم مڈل کلاس کے لوگ، میں تو مڈل کلاس سے اوپر آیا ہوں تھوڑا بہت. تو میرے والد صاحب نے، مجھے یاد ہے کہ مجھے پیسے دیے، میں باہر سے کیک لایا، چائے پلائی، تو انہوں نے کہا کہ میرے حق میں دعا کیا کریں. اچھا، مجھے تب تو بڑا غصہ آیا اور برا بھی لگا، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے وہ اچھا سودا کیا بجائے اس کے کہ اگر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ لیتے اور وہ خرچ ہی ہو جانا تھا، کہاں جانا تھا، کیا ہونا تھا. ایک یہ، اور دوسرا والدہ کی طرف سے مجھے یہ ہوا کہ